واقعہ کربلا بیان کرنے میں جھوٹی روایات اور ایسی روایات اور واقعات جن سے ان پاک ہستیوں کی تنقیص ہوتی ہو، بے ادبی ہوتی ہو، ایسی روایات اور ایسے واقعات کو بیان کرنے سے از حد بچنا لازم اور ضروری ہے۔ یہاں تک کہ اعلیٰ حضرت عظیم المرتبہ رحمۃ اللہ علیہ فتاوی رضویہ شریف کی جلد نمبر 24 میں جب آپ سے یہ سوال پوچھا گیا کہ یہ شہادت نامہ پڑھنا یہ کیسا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ شہادت نامے نثر یا نظم جو آج کل عوام میں رائج ہیں اکثر روایات باطلہ و بے سر و پا سے مملو اور اکاذیب موضوع پر مشتمل ہیں۔ ایسے بیان کا پڑھنا سننا، وہ شہادت ہو خواہ کچھ بھی، اور مجلس میلاد مبارک ہو خواہ کہیں بھی، فرمایا مطلقاً حرام اور ناجائز ہے۔ پچھلے جمعے اس مسئلے کی میں وضاحت کر چکا ہوں۔ آپ نے کیا فرمایا کہ شہادت نامے جو عوام میں رائج ہیں یہ اکثر روایات باطلہ پر مشتمل ہیں اور ان کا پڑھنا ناجائز اور حرام ہے۔ جس طرح ان واقعات کا پڑھنا حرام اور ناجائز ہے، فرمایا اسی طرح ان کا سننا اور سنانا بھی حرام اور ناجائز ہے۔ اور ساتھ فرمایا اگر ایسے واقعات ہوں جس سے عوام کے عقائد وہ متزلزل ہوتے ہوں اور ان میں خرابی پیدا ہوتی ہو، تو فرمایا یہ تو اور بھی زیادہ زہر قاتل ہے، یہ اور بھی زیادہ زہر قاتل ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ نقل فرمایا۔ آپ نے اس بارے میں جو فتویٰ دیا جو پچھلے جمعے آپ نے سنا، اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں یوں ہی جب کہ اس سے مقصود غم پروری یعنی لوگوں کو رلانا مقصود ہو اور محفل میں سرور اور غم طاری کرنا مقصود ہو، وہ تسنع و حزن ہو، بناوٹ دکھلانے کے لیے، رنگ جمانے کے لیے ایسی باتیں بیان کرنا اور لوگوں کو رلانے کے لیے ایسے واقعات کر ان کی مظلومیت کو بیان کرنا، فرمایا اگر یہ نیت ہو تو فرمایا یہ بھی شرف نامحمود ہے۔ اور شریعت مطہرہ نے غم میں صبر اور غم میں صبر و تسلیم کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ تو آپ نے پورا جو ہے وہ فتویٰ یہاں پہ نقل فرمایا اور فرمایا کہ بالفرض اگر صرف روایات صحیحہ بروجہ صحیح پڑھی جائیں، یعنی اگر روایتیں صحیح بھی ہوں اور پڑھنے والا بھی انہیں صحیح انداز سے پڑھے، تو تاہم جو ان کے حال سے آگاہ ہے خوب جانتا ہے کہ ذکر شہادت شریف پڑھنے سے ان کا مطلب یہی بتسنع رونا، بتکلف رولانا اور اس رونے رولانے سے رنگ جمانا، اس کی شناعت میں کیا شبہ ہے۔ یعنی صحیح روایات بھی ہو اور اس صحیح روایات کو بیان کرنے سے اگر مقصد رولا رولانا بھی ہو تو فرمایا یہ بھی حرام ہے، یہ بھی جائز ہے نہیں ہے، یہ بھی جائز ہے نہیں ہے۔ فرمایا کہ ہاں اگر خاص بنیت ذکر شریف حضرات اہل بیت طہارت صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے فضائل جلیلہ و مناقب جمیلہ روایات صحیحہ سے بروجہ صحیح بیان کرتے ہیں تو اس کے ضمن میں فرمایا اور بھی بہت ساری روایتیں، لازمی تو نہیں تھی کہ شہادت بھی پڑھی جائے، اور ان کی شان بھی بڑی جو ہے وہ روایات صحیحہ ان کی عظمت کے لیے ہیں، وہ پڑھ کے سنائی جائیں۔
تو اگر روایات صحیحہ سے شہادت پڑھنا ہی مقصود ہو، فرمایا اس میں بھی اگر نیت آ جائے رونے رلانے کی، نیت آ جائے تصنع بناوٹ کی اور لوگوں کو رلانا اور ان پہ غمطاری کرنے کی، تو فرمایا کہ ایسی روایات کا پڑھنا پڑھانا سننا سنانا یہ بھی حرام ہے، یہ بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔ اب ذرا بتائیے آج کون سا ایسا مقرر اور واعظ ہے کہ جو کربلا بیان کرے روایات صحیحہ کی روشنی میں؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ بھی نہیں پتہ ہوتا اس مسئلے میں کون سی روایات صحیح ہیں اور کون سی غیر صحیح ہیں، یہ کوئی متبحر عالم ہی جو ہے وہ اس کی پہچان کر سکتا ہے۔ اور دوسری بات، ان روایات کو بیان کرنے میں کون سا ایسا باعث اور مقرر ہے جس کا یہ انداز رونے رلانے والا نہیں ہوتا۔ ہر شخص پڑھتا بھی اسی نیت سے ہے اور پڑھانے والے پڑھاتے بھی اسی نیت سے ہیں کہ وہی ہو جائے عالم سے تو جڑا پڑھا رولاوے یہ شہادت پڑھے کہ لوگ جو رو رو کے جڑا ہے پچھلے سال جڑا سدے سی انہیں تو نہیں وہ نہیں سدنا، کیوں جی انہیں تو روایا ہی کوئی نہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ سنی بیٹھے ہو نا سارے بریلوی اپنے آپ کو کہلانے والے، اعلیٰ حضرت کے ماننے والے، تو یہ ہے اعلیٰ حضرت کا فتویٰ جو میں نے آپ کو پڑھ سنایا۔ آتے ہیں کتب شہادت جو آج کل رائج ہے، یہ جو اکثر اردو کی کتابیں جو ہیں آج کل، فرماتے ہیں کتب شہادت جو آج کل رائج ہے اکثر حکایات موضوعہ و روایات باطلہ پر مشتمل ہیں۔ ان میں اکثر روایتیں من گڑت ہیں اور اکثر واقعات باطل ہیں جن سے اہل بیت کی شان نہیں بلکہ ان کی بے عزتی کی جاتی ہے، ان کی تنقیص کی جاتی ہے اور ان کی جو ہے وہ بے ادبیہ کی جاتی ہے۔ فرمایا یوں ہی مرضی کے اور ایسی چیزوں کا پڑھنا سننا سب گناہ اور حرام ہے۔ سبحان اللہ تو بڑھ دی اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں۔ آج کوئی بھی سنی عالم بغیر اعلیٰ حضرت تو نہیں چلتا، پڑھنا چل سکتا ہے، لیکن ایسی باتیں جو اعلیٰ حضرت نے اس طرف نہیں آئیں گے، اپنے مطلب کی باتیں لے لیں گے، باقی کو چھوڑ دیں گے۔ اور ساتھ ہی آپ نے حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اور باقی علماء انہوں نے جو اس بارے میں فرمایا ہے اس کو آپ نے ذکر فرمایا۔ تو پھر آج کل جتنے بھی ہمارے مقررین واعظین خطباء پڑھتے ہیں وہ اکثر یہی اردو کی کتابیں اس سے دیکھ کر پڑھتے ہیں، اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جو آج کل کتب شہادت رائج ہے اکثر حکایات موضوعہ روایات باطلہ پر مشتمل ہیں۔ ان کی اکثر حکایتیں جھوٹی من گڑت اور اکثر روایتیں باطل ہیں، بیان کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ فرمایا کہ ان سب کا سننا بھی حرام ہے، سنانا بھی حرام ہے، پڑھنا بھی حرام ہے۔ اب بتاؤ اعلیٰ حضرت کے ماننے والے اور اپنے آپ کو بریلوی کہنے والے ہمارے مرتبہ فکر کے مقررین و واعظین آج جب یہ پڑھتے ہیں واقعہ تو پڑھتے ہوئے مقصد یہی ہوتا ہے رونا لڑانا، اور جو بلانے والے ہوتے ہیں ان کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اگر روایات صحیحہ سے بھی اس نیت سے یہ واقعات پڑھے جائیں تو پھر بھی یہ حرام ہے،
جھوٹے اور من گڑت واقعات پڑھنا تو وہ تو ہے ہی حرام، لیکن اگر صحیح روایتیں بھی اس نیت سے پڑھی جائیں تو فرمایا وہ بھی حرام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شریعت نے تو صرف 3 دن سوگ کی غم کی اجازت دی ہے، اور یہ صدیوں بعد پھر اسی طرح کی محفل سجانا چاہتا ہے، اور پھر ان پاک ہستیوں کے ظلم اور پاک ہستیوں پہ بے بسی کی تہمتیں لگا کر لوگوں کو رلانا چاہتا ہے۔ سلام ہے امام غزالی کی عظمت کو جو دور کی بصیرت رکھتے تھے اور پہلے بھی فرما گئے تاکہ اہل بیت کے ہستیوں کی توہین اور ان کی تنقیص نہ ہو، پہلے ہی فتوے دے گئے ہیں کہ ایسی روایتیں اور ایسے واقعات بیان کرنا ہی حرام ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ پہلا ادب ہے کہ واقعہ کربلا بیان کرتے ہوئے صحیح روایات کا التزام کیا جائے، اور صحیح روایات بیان کرنے میں بھی رونے رلانے کی نہ نیت ہو، نہ اس طرح کی بناوٹ ہو، نہ اس طرح کا ماحول بنایا جائے۔ پھر صحیح روایات میں ان کا جو ذکر ہے وہ پڑھ سنایا جائے۔ اس پڑھنے سنانے میں اگر ان کی محبت میں آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں تو فرمائے یہ رحمت کے آنسو ہے، یہ رحمت کے آنسو ہے۔ دسو پھر آج تک تسی کی سنتے رہے ہیں اور آج کل کی سن رہے ہیں، سارا کچھ ہی نہیں بیان ہو رہا ہے۔ یا تو پھر لے آؤ کوئی بھی عالم اور اسے کہے اعلیٰ حضرت کے اس فتوے کو توڑے۔ میں نے جو بات کی ہے یہ پچھلے جتنے بھی جمعوں پہ میں نے بات کی ہے، کسی بات کو وہ غلط ثابت کر کے دکھائے کہ میں نے اپنی طرف سے بات کیا یا غلط بات کی ہے۔ نہیں، میری ذات میں کوئی کمی ہو سکتی ہے، پر جڑا نبی دا دین بیان کیتا ہے ایک گل کوئی بھی نہیں توڑ سکتا۔ گل کچی پکی نہیں، پکی گل ہے۔ تو یہ پہلا ادب ہے۔ اور پھر دوسری بات، دوسرا ادب، کیونکہ وقت کو بھی ایسے نظر رکھنا ہے۔ دوسرا ادب یہ ہے کہ اہل بیت کرام، نبی کی ازواج، حضور کی شہزادیاں، ان پاک ہستیوں کا ممبروں پہ، گلیوں میں، چوراہوں میں، امام بارگاہوں میں اور مجمع اکٹھا کر کے ان کا ذکر کرنا یہ ان کی بے ادبی ہے۔ ان پاک ہستیوں کا ممبر و محراب پہ، لوگوں کے مجمع میں ان پاک ہستیوں کا نام لینا یہ کیا ہے؟ بولیے، بے ادبی ہے۔ کیا ہے؟ بے ادبی ہے ان کی۔ اگر ان پاک ہستیوں کا کہیں پہ ذکر کرنا پڑ جائے، جیسے کسی ام المومنین نے حدیث روایت کی، اب حدیث بیان کرتے ان کا نام تو ذکر کرنا پڑے گا۔ کسی بی بی پاک نے جو ہے وہ کوئی روایت بیان کی، وہ بیان کرتے ہوئے ان کا نام تو لینا پڑے گا۔ تو اگر ضروریات دینی کے تحت ان کا نام لینا بھی پڑے تو پھر بھی ادب یہ ہے کہ پہلی بار اس کو بیان کرنے میں اتنا احترام تمہارے لہجے سے چھلکنا چاہیے کہ سننے والے ان پر یہ بات واضح ہو جائے کہ بیان کرنے والا جس پاک ہستیوں کا احترام کے ساتھ نام لے رہا ہے واقعی ہی ان کی شان اس سے بھی برابر برابر ہے۔ اتنا احترام کے ساتھ نام لینا چاہیے، اور وہ بھی اگر ضروریات دنیا کے تحت کہیں پہ نام لینا پڑ جائے، انہوں نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے، انہوں نے یہ روایت بیان کی ہے، وگرنہ عام مجھے بتاؤ واقعہ کربلا میں کون سی ضروریات دینی ہے کہ ان کے مسائل بیان کرنا ہے، اور بی بی پاک اس طرح روتی رہی اور فلاں اس طرح روتی رہی اور اس طرح ہوتی رہی، اس سے کون سا دین کا مسئلہ ثابت کرنا چاہتے ہو؟ اب اس میں
اللہ کے قرآن سے ایک دلیل پیش کروں اگر آپ کی توجہ ہے تو کہ پاک ہستیوں کا نام، نبی کے حرم کا نام عام مجمع میں اور گلیوں میں، چوراہوں پہ، ممبروں پہ اس طرح لینا یہ بے ادبی ہے، اور اس بات کی سب سے بڑی دلیل اللہ کا پورا قرآن ہے۔ اللہ کا پورا قرآن ہے، جہاں سے قرآن پڑھ لو۔ میں جو دلیل دے رہا ہوں توجہ ہو اس پہ، دلیل یہ ہے قرآن کی 114 صورتیں، قرآن کے 30 سپارے، قرآن کے جو ہے وہ سارے رقوع آپ پڑھ کے دیکھ لیں، قرآن کی کسی آیت میں بھی آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ اللہ پاک نے قرآن میں کسی نبی کی بیوی کا، کسی نبی کی بیٹی کا نام لے کے ذکر کیا ہوگا، سوائے حضرت مریم کے، سوائے حضرت مریم کے پورے قرآن میں آپ کو کسی نبی کی بیوی کا نام لے کر قرآن میں ذکر نہیں کیا گیا، کسی نبی کی بیٹی کا نام لے کر قرآن میں ذکر نہیں کیا گیا۔ اللہ کا قرآن ہمیں ادب سکھا رہا ہے، یہاں تک کہ ابو لہب جیسا دشمن، تبت یدا ابی لہب وتب، جب اس کی بیوی نے یہ باتیں کہی، قرآن نازل ہوا تو رب نے اس کی بیوی کا بھی نام لے کر ذکر نہیں کیا، قرآن کا نام لے کر ذکر نہ کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان پاک ہستیوں کا نام لینا چوکوں چوراہوں میں اور مساجد کے ممبروں پہ رب کو یہ گوارا ہی نہیں ہے۔ رب نے اس لیے ان پاک ہستیوں کا ذکر قرآن میں فرمایا تو ہے۔ سورہ نور اما عائشہ صدیقہ کی شان میں کتنی آیتیں نازل ہوئی ہیں، لیکن اللہ نے نام لے کر کہیں بھی ذکر نہیں فرمایا، نام لے کر کہیں بھی ذکر نہیں فرمایا، اس لیے کہ نام لے کر ذکر کرنے میں بے ادبی ہے۔ اب چھوٹی سی مثال کے ذریعے یوں بات سمجھیے، ممبر و محراب پہ یا گلی و چوراہے پہ کسی کی بہن، کسی کی بیٹی، کسی کی ماں کا نام لے کر کوئی ذکر کرے اور مجمع لگا کے جو ہے وہ اس کی ماں کی اور اس کی بہن کی باتیں کرے، غیرت مند بندہ گوارا کرے گا؟ بولو نا، بولو نا، نہیں۔ تو ان پاک بیویوں کا نام چوراہوں پہ اور گلیوں میں اور بازاروں میں لے کر ان کا تذکرہ کرنا اور ان کے نام کا ذکر کرنا، کیا حسین پاک یہ سارا کچھ گوارا کر گئے؟ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ اللہ نے پورے قرآن میں کسی عورت کا نام لے کر کسی نبی کی بیٹی کا، کسی نبی کی بیوی کا، کسی نبی کی بہن کا نام لے کر ذکر نہیں فرمایا۔ سورہ مریم پوری قرآن میں آئی، اللہ کے نبی کی ماں ہے حضرت مریم، ان کا نام بھی قرآن میں ذکر کیا گیا ہے، تو اس کی بھی ایک خاص وجہ ہے، وہ اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اللہ نے قرآن میں ان کی ماں کا ذکر فرما کر بتا دیا، میرا عیسیٰ وہ ہے کہ جس کو ہم نے بغیر باپ کے صرف اماں مریم سے پیدا فرمایا ہے۔ اس وجہ کے تحت اس پاک بیوی کا نام قرآن میں آیا ہے۔ حسین کی بہن کا نام لے ممبروں پہ اور پھر کہے کہ میں حسینی اور حسین کو سے خوش ہے، تیری خواب خیالی ہے۔ غزوہ خیبر میں ان کا بیٹا شہید ہو گیا، انہیں خبر پہنچی تو یہ آئیں اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے جب خبر دی اے بی بی ام خلاد تیرا بیٹا شہید ہو گیا اور تو پھر بھی اتنے صبر کے ساتھ کھڑی ہے، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ اس بی بی پاک نے پورا پردہ چہرے پہ کیا ہوا ہے اور باپرد ہو کر صبر کے ساتھ کھڑی ہے، تو ہم نے کہا کہ تیرا بیٹا فوت ہو گیا پھر بھی تو خاموش ہے اور اتنا صبر اور اتنا پردے کا اہتمام،
بی بی پاک نے کیا جواب دیا؟ حضور کی صحابیہ نے فرمایا بیٹا فوت ہوا ہے، حیا تو نہیں فوت ہو گئی۔ بیٹا فوت ہوا ہے، حیا تو نہیں فوت ہوئی۔ یہ کنیزیں ہیں بی بی پاک فاطمہ الزہرا کی، ان کے صبر و استقلال کا یہ عالم ہے۔ اس غم کے عالم میں بھی نہ پردہ چھوڑا اور نہ ہی صبر کا دامن چھوڑا۔ کتنے جھوٹے ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کربلا میں بیویاں، انہوں نے ایسے بیٹھ کیے اور ایسے آوازیں آئی خیموں سے۔ اور پردے کا یہ عالم کہ حضور گھر میں تشریف فرما ہے، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم حضور کے نبینہ صحابی ہیں، وہ آئے، آپ نے فرمایا اے عائشہ پردے میں ہو جاؤ۔ عرض کیا رسول اللہ ابن مکتوم تو نابینا ہے۔ حضور نے فرمایا وہ نابینا ہے، تم تو نابینا نہیں ہو۔ جس گھر میں یہ سبق دیا جا رہا ہے پردے کا، اس گھرانے کے بارے میں تم کہتے ہو کہ وہ بے پرد ہو گئے اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک، ان کے گھرانے سے شریعت چلی ہے، ان کے بارے میں ایسی باتیں تصور ہی نہیں کی جا سکتی۔ اور اگر بالفرض ہمارا عقیدہ نہیں ہے یہ، تو کہہ دیں کہ یہ باتیں ہیں تو صحیح کی تاریخ کی کتابوں میں آئیں گے۔ بالفرض اگر ان باتوں کو مانا جائے، نہ ہمارا عقیدہ ہے نہ ہم مانتے ہیں، لیکن اگر بالفرض یہ مانا جائے تو پھر تو مجھے بتا، تو حسین پاک کے ساتھ دشمنی کر رہا ہے یا ان سے محبت کر رہا ہے؟ کہا وہ کیسے؟ میں نے کہا کہ اگر اللہ نہ کرے کسی کی ماں بہن کی کوئی چادر چھین لے اور کسی پہ یہ مصیبت ٹوٹ پڑے کہ ان کے گھر بار لٹ جائیں، بتا ہر سال جب وہ دن آئے گا تو پھر تو ان کے تذکرے چھیڑ کے بیٹھے گا کہ ان کے ساتھ یہ ہوا تھا یہ ہوا تھا۔ نہیں، سیانے بندے کہتے ہیں چھٹو اس طرح سب یہ سانجیاں ہوتی ہیں، پردے پانے چاہیے۔ اپنی ماں دیدی گل آئے ایڈی سیانی گل کہ پردے پانے چاہیے، اس طرح سب یہ سانجیاں ہوتی ہیں۔ تو حسین پاک اور رسول اللہ کے گھرانے کی بات ہے تو ہر سال ممبر بھی لگائے، ہر سال محفلیں بھی سجائے اور پھر ممبروں پہ کھڑے ہو کر ان پاک ہستیوں کا نام بھی لے اور ان کی تنقیس بھی کرے اور یہ بھی بتائے کہ ان کے پردے یوں چھن گئے تھے، ان کے خیمے یوں جل گئے تھے۔ ارے یہ حسین کے ساتھ محبت نہیں ہے، یہ حسین کے ساتھ تو دشمنی کر رہا ہے۔ تیرے گھر کی عزت اتنی قابل احترام ہو گئی کہ تو کہتا ہے کہ نہیں، پر سجڑوں یہ ہوتا ہے کہنا ہے کہ چھڑو یہ ہو بھی گئی تو پھر کسی نے عزت نہیں اچھالنی چاہیے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ وہ تو پاک ہستیاں۔ تیسرا ادب یہ ہے کہ صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوٹنا چاہیے، ان کی بے صبری اور انہیں بے صبرا بنا کر لوگوں کے سامنے پیش نہیں کرنا چاہیے، جیسے آج کل کرتے ہیں بے صبرا بنا کر۔ کہ حسین پاک سے علی اصغر کی پیاس دیکھی نہ گئی تو کوفیوں سے پانی مانگنے چلے گئے، یہ حسین کی شان بیان ہو رہی ہے۔ کہا جا کر یہ اس بچے کا تو کوئی قصور نہیں، اسے 2 گھونٹ پانی دے دو۔ بے صبری نہیں اور نہ وہ بے صبری کرنے والے ہیں۔ یہ تیرے دل کی باتیں ہیں کہ خیموں سے رونے کی آوازیں آتی رہیں۔ ارے اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ رب نے صبر کے بارے میں قرآن کی 103 آیتیں نازل فرمائی ہے جس میں صبر کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اور جب قرآن نازل ہوتا رہا، جن کے گھرانے میں قرآن نازل ہوا
انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا اور بے صبرے ہو گئے؟ میرے نبی نے تو یہ فرمایا تھا قرآن اور اہل بیت ان کا ساتھ میں نے جوڑ دیا ہے، ہمیشہ ساتھ رہیں گے، یہاں تک کہ حوض کوثر پہ بھی ساتھ ساتھ آئیں گے اور مجھ سے حوض کوثر پہ آ کے ملیں گے۔ تو حضور تو ان کا ساتھ جوڑ کے گئے، اب تو کہتا ہے کہ بے صبری کے عالم میں انہوں نے یہ کہہ دیا اور وہ کہہ دیا، پھر اس کا مطلب ہوا کہ انہوں نے کربلا میں قرآن اور اہل بیت جدا جدا ہو گئے اور 103 آیتیں صبر کی وہ چھوڑ بیٹھے ہیں۔ تو جھوٹا ہو سکتا ہے، نبی کی منہ کی زبان سے نکلی ہوئی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ میں نے اہل بیت اور قرآن کو جوڑ دیا ہے، تو یہ ایسے جڑ گئے کہ اتنی بڑی دلیل اس سے اور کیا لاؤں ان کے جڑا ہونے کی کہ اہل بیت اور قرآن ایسے ایک دوسرے کے ساتھ جڑ گئے کہ حسین پاک کا سر کٹ گیا ہے پر قرآن سے رابطہ پھر بھی نہیں کٹا، نیزے پہ بھی تلاوت جاری ہے۔ یہ تیسرا صبر ہے کہ ان کی بے صبری اور انہیں بے صبرہ بنا کر پیش نہیں کرنا چاہیے۔ جس گھرانے سے شریعت چلی ہے وہ اس گھرانے کی پاک بیویاں ہیں، ان سے بہتر شریعت سمجھنے والا کوئی نہیں ہے، ان سے بہتر شریعت پہ چلنے والا کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ حضور کی خادمائیں اور حضور کی صحابیات وہ تو ان مقامات پہ صبر کرے اور بیٹے کی شہادت پہ بھی جو ہے وہ خوش ہو، اور ایک پاک ہستی کے بارے میں تو کہے کہ یہ روتی رہی اور آوازیں آتی رہی، تیری ایسی گندی زبان پہ لعنت ہے جس زبان سے یہ تو باتیں کہتا ہے۔ اللہ کا قرآن سچا ہے، نبی کا فرمان سچا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ نہ میں تو اٹھل پیسے کٹانے نہیں، نہ میں تو اٹھل بابا کرانے نہیں، صرف سچا تے سچا کھرے تے سچے موتی دین دے وہ تھوڑے سامنے رکھنے نہیں، تو سمجھ آ رہی ہے۔ اب اس کے بعد آئیے حضور کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ احد میں شہید ہو گئے، اور اتنی بے دردی کے ساتھ آپ کو شہید کیا گیا کہ شہید بھی نیزہ جو ہے وہ آپ کے مسانے میں نیزہ مارا گیا، آر پار ہو گیا، اور جو ہے وہ شہادت کے بعد آپ کی انگلیاں کاٹی گئی، پاؤں کے پھوڑے کاٹے گئے، کان کاٹے گئے، ناک کاٹا گیا اور ہونٹ کاٹے گئے، زبان کاٹی گئی، یہاں تک بھی ظالموں نے صبر نہیں کیا بلکہ آپ کا پیٹ چاک کیا گیا، آپ کا کلیجہ نکالا گیا، اور ہندہ بنت عتبہ اس نے چبانا چاہا، نگلنا چاہا، نہ نکل سکی، اتنا ظلم کیا گیا، اور آپ کی جو ہے وہ اعضاء کو لے کر رسیوں میں پرویا گیا اور گلے کے ہار بنائے گئے۔ رسول اللہ نے جب دیکھا تو حضور بڑا روئے، بڑا حضور روئے۔ پتہ چلا آپ کی بہن حضرت صفیہ کو وہ آئی میدان احد میں، حضور نے فرمایا اے زبیر میری پھوپھی صفیہ کو ادھر ہی روکو۔ حضرت زبیر کی ماں لگتی ہے، حضور کی پھوپھی ہے، فرمایا یہ پیچھے روکو، عورت ہے اور روئے گی، بین کرے گی، بے صبری کا اظہار کرے گی، ماں کو پیچھے روک دو۔ حضرت زبیر آپ گئے، اماں جی کو روکا، فرمایا ادھر ہی ٹھہر جائیں، تو ماں نے آپ کے سینے میں سونا مارا اور فرمایا ہٹ جا، کہا کہ حضور نے فرمایا ہے، حضور نے فرمایا ہے کہ ادھر ہی روک دو، اس لیے المرأة عورت ہے، عورت میں اتنی برداشت نہیں ہوتی کہ بے صبری کی باتیں نہ نکل جائیں منہ سے۔ آپ سمجھ گئے کہ حضور مجھے کیوں روک رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا بیٹا
حضور سے جا کے عرض کیجئے کہ مجھے اپنے بھائی کا آخری دیدار کرنے دیجئے، میں وہاں جا کر بے صبری کا مظاہرہ نہیں کروں گی، روں گی نہیں، بلکہ جیسے حضور چاہتے ہیں میں اسی طرح وہاں پہ حاضری دوں گی۔ حضور کو بتایا گیا تو اجازت مل گئی، اور حضور نے فرمایا خلی سبیلہا، ہٹ جاؤ، راستہ ہموار کر دو۔ حضرت امیر حمزہ کی بہن صفیہ آ رہی ہے، فَأَتَتْهُ، جب وہ آئیں، اللہ اکبر، صحابہ بھی دیکھ کے حیران ہو گئے، اور اہل بیت اور حضور بھی وہاں پہ تشریف فرما تھے، ان کے بیٹے حضرت زبیر بھی وہاں پہ صبر و استقلال لے کر حیران رہ گئے۔ آ کر اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھا، اور اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر اپنے بھائی کے لیے بخشش کی دعا مانگی، روئی نہیں، اس حالت میں اپنے بھائی کو دیکھ کر ان کی لاش پہ ماتم نہیں کیا، آپ نے صبری کا مظاہرہ نہیں کیا۔ ارے یہ ہے رسول اللہ کے حرم پاک کی شہزادیاں، اتنا صبر ہے کہ فرمایا کہ حضور جس طرح چاہتے ہیں ہم اسی طرح ہی حاضری دیں گے، اور اپنے آپ کو روکے رکھا، صبر کا دامن نہیں چھوڑا، اور پھر جو کفن لے کے آئی تھی وہ کفن آپ کو پہنایا گیا۔ سلام ایسی بہن پہ، امیر حمزہ کی بہن کا اتنا صبر کہ اپنے بھائی کو دیکھ کر صرف دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، ناکوں سے آنسو رہے، اور نہیں جو ہے وہ روئیں اور بیٹے۔ حسین کی بہن کربلا میں اتنی بے صبری ہو گئی تھی کہ وہ حسین کو روتی رہی اور پیٹتی رہی، کیسی باتیں کرتا ہے، وہ بھی اسی گھر کی فرد ہے، اور اسے گھرانے سے اور اسے پاک ہستی سے ان کا بھی تعلق ہے۔ حضرت ایک مسئلہ سمجھاتا چلوں، مجھ پہ اور آپ پہ دکھ آئے، مصیبت آئے تو ہمیں کیا ہے، کہا جاتا ہے صبر کرو۔ کیا کہا جاتا ہے، بولیے، صبر کرو۔ ایک ہوتا ہے صبر اور ایک ہوتا ہے رضا۔ صبر یہ ہے کہ جو مصیبت آئے اسے برداشت کیا جائے، اور اللہ سے کوئی گلہ شکوہ نہ کیا جائے، اور نہ ان کو گلہ شکوہ والی کوئی ایسی صورت بنائی جائے، یہ ہوتا ہے صبر۔ اور رضا یہ صبر سے اوپر والا مقام ہے، صبر سے اونچا مقام ہے رضا کا۔ اور مقام رضا کیا ہے؟ مقام رضا یہ ہے اس مولا کی طرف سے جو دکھ آئے، جو پریشانی آئے، اس کو کھلے دل سے قبول کیا جائے، اور اس پہ اسی طرح خوش ہوا جائے جس طرح بندہ شادی پہ خوش ہوتا ہے۔ یہ ہے مقام رضا۔ اور امام علی مقام سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس بات کو نقل کرتے ہیں، مدینہ پاک میں آپ کے بیٹے ان کا انتقال ہو گیا چھوٹی عمر میں۔ اب لوگ آئے، صحابہ آئے تعزیت کرنے کے لیے، تابعین آئے تعزیت کرنے کے لیے، آپ نے ان کی تعزیت کو قبول فرمایا، لیکن آپ مسکرا دیتے۔ کسی نے عرض کیا حضرت ہم آپ کے پاس تعزیت کے لیے آتے ہیں اور آپ کو دیکھتے ہیں چہرے پہ نہ کوئی غم ہے، نہ کوئی حزن ہے، نہ کوئی ملال ہے، نہ کوئی پریشانی ہے، چہرہ بلکہ ہنستا مسکراتا ہے، یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہم اہل بیت کے گھرانے والے مقام رضا پہ فائز ہیں، اور مقام رضا پہ فائز ہوتے ہوئے اللہ کی طرف سے جو مصیبت اور مشقت آتی ہے ہمیں اس آنے پہ اتنی خوشی ہوتی ہے جس طرح کی شادی پہ خوشی ہوتی ہے۔ تو کربلا میں تو ان کا علی اکبر اللہ کی راہ میں قربان ہو رہا ہے، تو وہ تو مقام رضا پہ فائز ہو کر اس پہ خوش ہو رہے ہیں، اور تو کہتا ہے کہ جوان بیٹے کا لاشا اٹھا کر خیموں میں آئے تو اتنا غم تھا کہ بال پہلے سیاہ تھے اور خیموں تک آتے تک بال سارے سفید ہو گئے۔ حسین پاک خود فرماتے ہیں
اللہ کی طرف سے جو ہمیں مشقتیں مصیبتیں آتی ہیں ہمیں اس پہ اسی طرح خوشی ہوتی ہے جس طرح پہ بندے کو شادی پہ خوشی ہوتی ہے. اب بتا تیری مانوں یا امام علی مقام حسین پاک کی مانوں؟ سبحان اللہ. تیرے منہ کا جھوٹ ہے کہ خیمے تک آنے تک جو ہے وہ بال سیاہ سفید ہو چکے تھے، اتنا غم تھا. نہیں نہیں نہیں، میں اور آپ مقام صبر پہ بھی صبر نہیں کر سکتے. اہل بیت کے گھرانے والے مقام رضا پہ فائز تھے، اور مقام رضا پہ جو فائز ہوتا ہے وہ غم آنے پہ اتنا ہی خوش ہوتا ہے جتنا پہ شادی پہ خوش ہوا جاتا ہے. کسی کے ذہن میں آئے اس پہ اللہ کے قرآن کی ایک آیت تلاوت کر دوں؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ. فرمایا وہ میدان جہاد میں مصیبتیں مشقتیں برداشت کر کے حتیٰ کہ اپنے بازو گلے کٹوا کے سارا کچھ کٹوا کے پھر بھی وہ اتنے خوش ہوتے ہیں. فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ. اللہ نے جو ان پہ انعام کیے ہوتے ہیں وہ اس پہ غمگین نہیں ہوتے بلکہ وہ اس پہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں. وہ تو اس پہ خوش ہوتے ہیں. وقت ہو چکا میں بات ختم کروں. اسی مقام پہ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ آپ بولے اور آپ نے فرمایا جنہ دکھاں وچ میرا دل بر راضی سکھ نہ تو وارے دکھ قبول محمد بخشا تیرا زیر پیارے. وہ تو رب کو خوش کرنے کے لیے وہ تو سارا کچھ کر رہے تھے. یہ ہے واقعہ کربلا کے بیان کرنے کے کچھ آداب جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے. اور چوتھا ادب یہ ہے کہ انہیں مجبور محض اب مجبور بنا کر لوگوں کے سامنے پیش نہیں کرنا چاہیے. وہ وہاں پہ مجبور نہ تھے، وہ اللہ کی رضا پہ راضی تھے. واقعہ کربلا کے بعد حضرت امام علی مقام کے شہزادے امام زین العابدین کو بیڑیاں پہنائی گئی. خلیفہ عبد الملک بن حشام نے تو حضرت امام زہری آپ کو دیکھ کر رونے لگ گئے. یا حضرت پہلے بھی اتنی مصیبتیں اور مشقتیں برداشت کی، اب پھر جو ہے وہ بیڑیوں میں مجھ سے دیکھا نہیں جا رہا، یہ مصیبتیں یہ مشقتیں مجھ پہ آ جاتی ہیں، آپ آزاد کرتے. تو آپ نے فرمایا ہے زہری تو کیا سمجھتا ہے کہ آپ مجبور ہیں؟ یوں جو ہے پاؤں زمین پہ مارا، بیڑیاں ٹوٹ گئی اور آپ جو ہے بیڑیوں سے باہر آ گئے. فرمایا ہم مجبور نہیں ہیں، ہم اللہ کی رضا پہ راضی رہنے والے ہیں. رومیوں کے ساتھ جنگ ہو رہی تھی افریقہ میں. حضور کے صحابی حضرت عقبہ بن نافع کمان کر رہے ہیں. لشکر والوں نے کہا کہ جنگل ہے، کہیں سے پانی نہیں مل رہا، پیاس سواریاں ان کا پیاس سے برا حال ہو چکا ہے، چلنے کے قابل نہیں رہے، اور ہم بھی جو ہے وہ پیاس سے نڈال ہو چکے ہیں. پانی کا کوئی اہتمام ہونا چاہیے، تو بندوبست ہونا چاہیے. حضرت عقبہ بن نافع میں حضور کے صحابی گھوڑے سے نیچے اترے، 2 نفل پڑے، دعا مانگی. ابھی سلام دعا مانگ کر ہاتھ منہ پہ نہیں پھیرے تھے کہ اس صحابی رسول کے گھوڑے نے زمین پہ اڈی ماری، اللہ نے وہاں سے چشمہ جاری فرما دیا. سب نے پانی پیا. ارے یہ تو حضور کے صحابی کی عظمت ہے. تو جو رسول اللہ کے قدموں پہ کھیلنے والے ہو، جب حضور کے غلاموں کی یہ شان ہے، تو جو خود رسول ہے جنہیں حضور اپنا بیٹا کہہ کر بلاتے ہیں،
اگر وہ حسین پاک ایک مرتبہ بھی ہاتھ اٹھا دیتے تو نہر فرات کی کیا جرأت تھی کہ وہ خیموں میں نہ آتی. اور آپ اللہ کی رضا پہ راضی رہنے والے. واقعہ کربلا بیان کرتے ہوئے چوتھا ادب یہ ہے کہ انہیں مجبور بنا کر لوگوں کے سامنے بیان نہ کیا جائے. وہ مجبور نہیں تھے، وہ سب کچھ کر سکتے تھے، بس اللہ کی رضا پہ آج راضی تھے کہ مولا جس طرح تو راضی ہے آج ہم اسی طرح تجھے راضی کرنے کے لیے تیار ہیں.